بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اصول کافی سے جن احادیث کو آپ سے ڈسکس کریں گے اس کا باب ہے استعمال علم اور علم کو ذریعہ بنانا مال کھانے اور فخر کرنے کا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم دو شخص ہیں، ایک وہ جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل کیا پس وہ نجات پانے والا ہے، دوسرے وہ جو اپنے علم کا تارک ہے یہ جہنمی ہے۔ ایسے عالم کی بدبو سے اہل دوزخ کو اذیت پہنچے گی اور اہل دوزخ میں شدید ترین ندامت و حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے بندے کو اللہ کی طرف بلایا، اس نے دعوت کو قبول کیا، اللہ کی اطاعت کی، خدا اس کو تو جنت میں داخل کرے گا اور داعی کو بسبب ترک علم اور ہوا و ہوس کی پیروی اور امیدوں کی درازی کے داخل نار کرے گا۔ خواہشات بد کی پیروی انسان کو امر حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کی درازی آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ علم ملا ہوا ہے عمل سے، جس نے علم حاصل کیا تو اس نے عمل بھی کیا، اور جس نے عمل کیا اس نے علم بھی حاصل کیا۔ علم آواز دیتا ہے عمل کو، پس اگر عمل نے جواب دیا تو ٹھہر جاتا ہے ورنہ اس سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی عمل کے ساتھ علم کی وقعت ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ فرمایا صادق آل محمد علیہ السلام نے، عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کے وعظ کا اثر لوگوں کے دل سے زائل ہو جاتا ہے، جیسے بارش کا صاف پانی چٹان سے۔ ایک شخص حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور چند مسائل دریافت کیے، آپ نے ان کا جواب دے دیا، وہ پھر ویسے ہی سوال کرنے کے لیے آ گیا۔ آپ نے فرمایا انجیل میں ہے کہ جو علم نہیں جانتے اس کو حاصل کرو اور جب جان لو تو اس پر عمل کرو، کیونکہ جب علم کے موافق عمل نہیں ہوتا تو صاحب علم کا کفر زیادہ ہوتا ہے اور خدا سے اس کی دوری بڑھ جاتی ہے۔ مفضل بن عمر نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ روز قیامت نجات پانے والے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہو کہ یہ گواہی ہوگی پیش خدا، اور جس کا فعل اس کے قول کے موافق نہیں تو اس کا ایمان عارضی ہوگا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا لوگو جب تم علم حاصل کر لو تو عمل بھی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ جو عالم اپنے علم کے خلاف عمل کرتا ہے وہ اس جاہل حائر کی مانند ہے جس کو جہالت سے افاقہ نہیں ہوتا۔ میں نے کتاب خدا میں دیکھا ہے کہ ایسے عالم پر جس سے علم علیحدہ ہو گیا ہو خدا کی بڑی حجت تمام ہوگی اور ہمیشہ حسرت کا شکار رہے گا، اور اس کے اہل جو جہالت کی وجہ سے حسرت و یاس میں رہتے ہیں دونوں درماندہ اور جہنمی ہیں۔ شک کو طلب نہ کرو ورنہ شک میں پڑ جاؤ گے، اور خدا کی شکایت نہ کرو کافر ہو جاؤ گے۔ اپنے نفسوں کو اجازت نہ دو کہ وہ پیروی ظن کریں ورنہ سہل انکاری کرنے لگو گے اور امر حق میں سہل انکاری سے خسارہ پاؤ گے۔ حق بات یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو تاکہ ٹھوکر نہ کھاؤ۔ بے شک تم میں عذرو نفس اخلاص مند وہ ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو اپنے رب کی معصیت کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ وہ امن میں رہے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ نادم رہے گا۔
عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جب تم احادیث کو سنو تو ان پر عمل بھی کرو اور اپنے قلوب میں کشادگی پیدا کرو۔ علم جب کسی شخص میں زیادہ ہوتا ہے تو شیطان اس پر قابو نہیں پاتا۔ جب شیطان تم سے دشمنی کرے تو جو معرفت تم نے حاصل کی ہے اس کی مدد سے اس کا مقابلہ کرو۔ بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ میں نے پوچھا ہم کس چیز کی معرفت حاصل کریں؟ فرمایا اس چیز سے شیطان کا مقابلہ کرو جو تم پر قدرت خدا سے ظاہر ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو حریص سیر نہیں ہوتے، طالب دنیا اور طالب علم۔ جس نے مال دنیا سے حلال روزی پر قناعت کی اس نے نجات پائی، اور جس نے مال حرام کھایا وہ ہلاک ہوا۔ لیکن ایسی صورت میں کہ توبہ کرے یا جن کا مال لیا ہے انہیں لوٹا دے۔ امید نجات ہو سکتی ہے جس نے علم کو اس کے اہل سے لیا اور عمل بھی کیا، اس نے نجات پائی۔ جس نے دنیا پانے کا ارادہ کیا اسے وہی ملی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم حدیث حاصل کر کے نفع دنیا کا ارادہ کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور جس نے آخرت کی بہتری چاہی خدا نے اس کو دنیا و آخرت میں بہتری عطا کی۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جب تم کسی عالم کو امور دنیا میں منہمک پاؤ تو امور دین میں اس پر اعتماد نہ کرو۔ ہر محب کو وہی ملتا ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا نے وحی کی داؤد علیہ السلام کی طرف کہ میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو قرار نہ دو جو دنیا کا عاشق ہو، کیونکہ وہ تم کو میری محبت کے راستے سے روک دے گا۔ یہ لوگ میرے خاص بندوں کے لیے رہزن ہیں۔ کم سے کم جو میں ان کے ساتھ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنی مناجات کی حلاوت کو ان کے دل سے نکال لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقہا رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہوں۔ پوچھا دنیا میں ان کے داخلے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا سلطان جابر کی پیروی۔ جب وہ ایسا کریں تو تم اپنے دین کو ان سے بچاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم کو اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء کی مجلس میں فخر کریں یا جاہلوں کی مجلس میں بحث کریں یا اس غرض سے کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ ریاست کا سزاوار نہیں مگر علم والا۔ حفص بن غیاث نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہل کے 70 گناہ عالم کے ایک گناہ سے پہلے معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ جاہل نہ جان کر گناہ کرتا ہے اور عالم جان بوجھ کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء سوء کے لیے آتش جہنم کے شعلے بری طرح اس کی خبر لیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب سانس یہاں تک آئے گا اور اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف تو عالم کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی۔ پھر یہ آیت پڑھی خدا سے جو لوگ توبہ کریں جو جہالت سے برے کام کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے متعلق فرمایا پس اوندے منہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے وہ قریش جنہوں نے بغیر حق امامت کو پایا اور ان کے گمراہ پجاری۔ امام نے فرمایا وہ ہیں جنہوں نے محکمات قرآنی کو پہچانا پھر اس کے بعد پیروی زن کر کے گمراہی کی باتیں کرنے لگے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔